السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں غصّاقن تک پڑھا تھا۔ ہمارے تمام پرانے دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 13 یہاں تک پڑھ لی ہے، اور الحمدللہ عن قریب ہم قاعدے کے اختتام پر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد عامہ پارہ ناظرہ شروع کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قرآن شریف شروع کیا جائے گا۔ جو ہمارے دیکھنے والے بچے اور ویورز ہمیں ریگولر دیکھ رہے ہیں، یقیناً آنے والے جب ہم قرآن شریف شروع کریں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ناظرہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا ورڈز کیا ہے؟ فعال۔ فعال۔ اب ہم نے اس کا ہجا کرنا ہے۔ ہجا کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ورڈز کیسے پڑھیں گے، یعنی یہ لفظ کیسے پڑھیں گے۔ فعال پڑھیں گے۔ میں نے ڈائریکٹ پڑھ لیا اس لیے کیونکہ مجھے ان تمام حروف کی اور حرکات کی پہچان ہے۔ جو ہمارے دیکھنے والے بچے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس کے لیے قرآن نے ہجا کی ترتیب نکالی ہے کہ آپ ہجا کر کے اس کو سیکھیں، تو وہ تب ہی ہوگا جب آپ کو ہجا کرنا آئے گا۔ تو ہجا کرنے کا طریقہ میں نے ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں۔ ہم نے پہلے پہچانا یہ کون سا حرف ہے، ہم نے پہچان لیا یہ فا ہے۔ فا کے اوپر حرکت دیکھی، اس کے بعد والے حرف کو پہچانا یہ عین ہے، اس کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ ابھی ہم نے فا کو عین سے ملانا ہے۔ فا عین زبر فا، کیا آواز بنی؟ فا۔ فا کو عین سے جب ملایا، پھر عین پر زبر تھا، ہم نے بھی زبر پڑھیں گے۔ عین الف زبر ع، یہ بن گیا فعال۔ لام دو پیش لن، فعال۔ وقفا فعال۔ اگلا لفظ ہے کذابا۔ اب ہم اس کا ہجا کریں گے، وہی طریقہ ہے۔ حرف پہچانا، کاف ذال زیر کذ، کیا آواز بنی؟ کذ۔ ذال الف زبر ذا، یہ بن گیا کذا۔ با دو زبر بن، کذابا۔ وقفا کذابا۔ اگلا ورڈز ہے، اگلا لفظ ہے وہاجن۔ اب اس کا ہجا کریں ہم۔ واو ہا زبر وہ، ہا الف زبر ہا، کیا بن گیا؟ وہا۔ جیم الف دو زبر جن، یہ بن گیا وہاجن۔ وقفا وہاجا۔ اگلا لفظ ہے ممددۃ۔ ممددۃ، اس کا ہجا کریں، بہت ہی آسان ہے۔ میم پیش مو، دیکھیں ہم نے یہاں پر میم پر پیش پڑھا تو آواز کیا آئی؟ مو۔
پھر آگے میم دال زبر مد. اب پہلے ہم نے آواز بنائی تھی مو، اب بھی ہے مد. اب ان دونوں آوازوں کو ملائیں گے. ممد دال زبر دا. اب ان تینوں کو ملائیں گے. ممد دال زبر دا. ممدد تا دو زیر تین. ممددت وقفا ممددا. اگلا حرف ہے مکرمت. اس کا ہجا کریں گے، بہت ہی آسان ہے. میم پیش مو، کیا آواز بنی؟ مو. کاف را زبر کر، پہلے آواز بنی تھی مو، اب ہے کر. اب ان دونوں کو ملائیں. مو کر را زبر را. مو کر را. میم زبر ما. مکرمہ تا دو زیر تین. مکرمت وقفا مکرمہ. اگلا ورڈ ہے مطہرات. اس کا بھی ہم جا کریں گے. میم پیش مو. طہ زبر طہ، یہ بن گیا مطہ. مطہ. ہا زبر ہا، کیا بن گیا؟ مطہا. را زبر را. مطہرا. تا دو زیر تین. مطہرات وقفا مطہرا. اگلا ورڈ ہے یا اگلا لفظ ہے والسماء. اس کا بہت ہی آسان ہجا ہے. واو کو سین سے ملائیں گے. اب بعض بچے کہیں گے قاری صاحب واو کو الف سے کیوں نہیں ملائیں گے، یا لام سے کیوں نہیں ملائیں گے، یا لام بھی لکھا ہوا ہے. تو میں نے آپ سے کہا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہاں تصدیٰ پر بھی میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ جس حرف پر کیا نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، اس کو نہیں پڑھتے. تو اب دیکھیں یہاں زبر زیر پیش نہیں ہے تو اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے. واو کو ڈائریکٹ یا سیدھے سین سے ملا دیں گے. ابھی ہم واو کو سین سے ملائیں. واو سین زبر وس، کیا آواز بنی؟ وس. سین زبر سا. وس. میم الف مد زبر ما. والسماء. حمزہ زیر ای. والسماء وقفا. والسماء. اس کا ہجا ایک بار دوبارہ کروا دیتا ہوں. واو سین زبر وس. سین زبر سا. وس. میم الف مد زبر ما. والسماء. حمزہ زیر ای. والسماء وقفا. والسماء. اگلے جو ورڈز ہیں، اگلے جو لفظ ہیں وہ تھوڑے مشکل ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت ہی آسان ہیں، ویسے بچوں کے لیے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں. والترائب والناشطات. انشاءاللہ تعالی ان کا ہم کل ہجا کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے. آج کا ویڈیو اور سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی اور مجھے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعاؤں کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ ہمیشہ خوش اور شاد اور آباد رہیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.